أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبینا محمد مبارک وسلم. ہم الحمدللہ قرآن پاک کی 32ویں سورت 32nd سورہ which is سورت السجدہ اس پہ ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مکی صورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا کہ دیکھو موسیٰ کے ساتھ بھی کیا ہوا تھا. اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ کو کتاب، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. تو نہ تم ہونا شک میں اس کی ملاقات کے بارے میں. Prophet sallallahu alaihi wasallam being addressed, we gave the book to Musa alayhi salam, so don't be in doubt about receiving it or meeting it. اب یہ it کیا ہے یا his کیا ہے؟ لقائه میں he کی جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ What's the pronoun he pointing towards? There are 4 interpretations of it very quickly. Number 1 is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is being told that don't doubt, you will meet Musa. So the pronoun is talking about Musa alayhi salam, یعنی یہ ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہی ہے. اور کب ملے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے؟ اس دنیا میں جب تھے تو معراج کے موقع پر, the night of ascension, and in آخرہ of course. Second meaning is Taurat or the Quran. فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. Don't doubt that you will receive it. تو جنرلی کہا جا رہا ہے کہ شک میں مت پڑو. جنرلی کہا جا رہا ہے شک میں مت پڑو کہ تمہیں قرآن سے ملاقات ملے گی، یعنی تمہیں قرآن ملے گا. شک میں مت پڑو کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، یعنی موسیٰ کی ملاقات تورات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات قرآن سے. نہ کرو اس بارے میں شک کہ for receiving this book. So it can be Torah and the Quran. Third meaning, and that will be in link with جو آگے آ رہا ہے,
فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اس چیز سے شک میں مت پڑنا کہ تمہیں لوگوں کی طرف سے اذیت اور تکلیف اس راستے میں ملے گی. So the pronoun is going towards the resistance or the conflicts or the pain or hurt or harm that Prophet ﷺ would get from the people of Makkah. یہاں کیوں یہ تفسیر لی گئی ہے کہ موسیٰ کو بھی تو تکلیف ملی تھی، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ملے گی، اس میں ڈاؤٹ میں نہ رہیں. یہ ہمیں کیا بتاتا ہے اگر یہ والی تفسیر ہم لیں؟ جو اس راستے پہ چلتا ہے اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کچھ ہوگا، کوئی نہ کوئی اپوزیشن آف سم سارٹ ہوگی، چاہے اپنے نفس کی طرف سے ہو، چاہے ایکسٹرنل ہو، چاہے انٹرنل ہو. دیٹس اے گیون. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوگا کہ بس ہمارا اصل میں دل چاہتا ہے دین میں سب کچھ سموتھ ہو اور ہمارے حالات بالکل اچھے رہیں اور ہماری مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کچھ ایسے ہو کہ جو کمانڈمنٹس بھی ہیں نا وہ ویسی ہوں جو مجھے سمجھ آئیں اور جو میرا دل چاہے، اور کچھ نہ کچھ ریزسٹنس بھی سہنا ہی پڑے گا. چوتھی ہے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اللہ سے جو قیامت کے دن ملاقات ہوگی اس کے بارے میں کسی شک میں نہیں رہنا. Do not have doubts about meeting Allah on the day of resurrection. Basically ان آیات میں اینڈ کی آیات ہیں سورۃ السجدہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہمت دی جا رہی ہے کمپیریزن کر کے موسیٰ علیہ السلام کی سچویشن سے اور بنی اسرائیل سے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. اب اگین کس کو بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے؟ It could mean موسیٰ علیہ السلام, it could mean the Tawrat or the Hidayah he got. یعنی انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف تو بہت سے پروفٹس اللہ نے بھیجے، پرٹیکولرلی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور بنائے ہم نے ان میں سے آئمہ. آئمہ ورڈ کو سمجھ لیجئے جی، حمزہ میم میم اس کا روٹ ہے. امام از سنگولر، آئمہ از پلورل. ٹھیک ہے، اور ہم نے بنائے ان میں سے امام. وی اپوائنٹڈ فرام امنگ دیم لیڈرز. یہدون بامرنا، وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے. اب یہاں ائمہ سے کون مراد ہیں؟ They can mean the انبیاء علیہ السلام اور the prophets that were sent to بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء مراد ہو سکتے ہیں علیہ السلام، یا اولیاء اللہ اور داعیان اللہ جو کہ بنی اسرائیل کو پیغام دیتے تھے. ٹھیک ہے، سو both the appointed ones as prophets of Allah اور more generically جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور یہ آئمہ کرتے کیا تھے؟ یہدونا، ہدایت دیتے تھے، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے، لما، جب، یا جب تک، صبروا، وہ صبر کرتے تھے. We appointed from among them leaders giving guidance under our command so long as they bore it with patience and so long as they continued to have faith in our revelations. دو شرائط بتائی گئی نا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اب آپ کو دو کوالٹیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں. جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں یا جو آگے پہنچاتے ہیں یا جو لیڈرز ہیں، اسپرچل لیڈرز ہیں. پروفٹس آف اللہ تو ہیں ہی، اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کو یہ کام دیا گیا ہے. اور دو کوالٹیز ہیں، ایک تو لما صبر، وہ آپ کو بتا رہا ہے نمبر 1 they were patient، اور لما آپ کو بتا رہا ہے جب تک صبر، یعنی جب تک کہ وہ صبر کرتے رہے اللہ ان سے یہ کام لیتا رہا. جب بے صبرے ہو جائیں تو خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا کرے اللہ کے راستے میں، تو پھر وہ کام وہ نہیں کر سکتے. بھی امرینا آپ کو بتا رہا ہے کہ ہدایت کا کام ہوتا تو اللہ ہی کے اذن سے نا، وداؤٹ دا پرمیشن آف اللہ اور دا کمانڈ آف اللہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی دعویٰ کے کام میں کسی طرح بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، میں ڈال رہی ہوں، آپ ڈال رہے ہیں،
نہ میں آپ پہ فیور کر رہی ہوں، نہ آپ مجھ پہ فیور کر رہے ہیں، نہ کوئی داعی اللہ کسی پہ فیور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو نمبر وہ بے امری نہ، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگین کریڈٹ اللہ ہی کو دینا چاہیے اور اس کی رضا سے ہی ہوگا. اس راستے میں کیا مشکلات آتی ہیں؟ جی آتی ہیں، اس لیے لمحہ صبر ہوں، برداشت. اور برداشت کے لیے بہت ضروری ہے، ہم تبھی برداشت کر سکیں گے لوگوں کی کڑوی باتیں، اپوزیشن، کئی دفعہ ہمارے دل کی ٹیمپٹیشنز، ہم ریسٹرین خود کو کر سکیں گے. کیسے کر سکیں گے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. جتنا فیتھ سٹرونگ ہوگا، مثلا آخرت پہ فیتھ سٹرونگ ہوگا، اللہ کی آیات پہ فیتھ سٹرونگ ہوگا، تبھی ہم یہ کر سکیں گے، ورنہ ہم نہیں کر سکیں گے. آخرت میں پھر ڈیسیشن بھی لیا جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ کی راہ میں یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، یہ ڈیسیشن پھر آخر میں ہوگا، جو کہ آیت نمبر 25 میں ہے. اِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب، ہوا یفصل بینہم یوم القیامہ، وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. اللہ will decide on the day of judgment. یوم القیامہ قاف واو میم سے ہے جی، قوم، کھڑے ہونے کا دن، the day of standing before Allah. Surely your Rabb will decide between them on the day of resurrection. Who was right, who was wrong. بیسک عقیدے میں ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے، ڈفرنسز آف اوپینین میں، بیسک فیتھ میں. اب اس میں ڈفرنسز ہوتے ہیں، اگر آپ غور کرو عقیدے میں ڈفرنسز نہیں ہیں، جو ایون سیکٹس ہیں مسلمانوں کے، اور میں مین سٹریم مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، ایسوٹیرک سیکٹس کی بات نہیں کر رہی. تو بیسکلی یہ ہے کہ فقہ ڈفر کر سکتی ہے، مگر فقہ بھی یا لاز یا جورسپروڈنس جو ہے اسلام کا، اس میں جو ایک دوسرے سے اختلاف ہے، اس میں بھی بیسس خواہشات نہیں ہونا چاہیے. جسٹ بیکاز سم تھنگ از کنوینئنٹ، تو میں یہ والا میرا ٹلٹ یہ ہے بیکاز اٹس کنوینئنٹ، کنوینئنس نہیں ہونا چاہیے. دلیل کی بیسس پہ وہ قرآن، حدیث، سیرہ، سننا، اس کو دیکھ کے اٹس اے ہول سائنس کہ کس طرح سے، وچ از وائی مفتیز کم ان ٹو دا پکچر، کہ کسی بھی سچویشن میں کیا کیا جائے. ہر ایک کو یہ جواب دینے نہیں چاہیے اور ہر ایک جواب دے سکتا بھی نہیں ہے، اور اس میں بدعات نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت میں ہم فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے. اور اختلاف کی عموماً وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ایون امنگ اسکالرس، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دنیا کا مفاد آڑے آ جاتا ہے، worldly desires for stature. Leaders make people follow them، وہ پھر کہتے ہیں ہماری پیچھے چلو. سو all of this is there، اور اللہ تعالیٰ یہ آخرت کے دن یہ فیصلہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ پرانی امتوں کی تھرو ہمیں یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ تم عبرت لو. اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون. اولم کیا بھلا نہیں، اب یہاں اس بھی استفہام انکاری آ رہا ہے، کیا بھلا نہیں، یہدی وہ ہدایت لیتے، لہم ان کے لیے، کم کتنی ہی. یہاں کم جو ہے ہاؤ مینی یعنی تکثیر کے لیے آیا ہے. اہلکنا ہم نے ہلاک کی، من قبلہم اس سے پہلے، من القرون بستیوں میں سے. ڈو دے ناٹ لرن اے لیسن of how many generations or towns we have destroyed before them. قرون قاف را نون سے ہے جی. between 80 to 100 years کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے اس کو قرن کہا جاتا ہے سنگولر میں، and قرون is the plural. contemporaries of an era، جسے آپ اردو میں کہیں گے ہم عصر، ایک وقت یا ایک دور کے جو لوگ ہیں وہ ایک قرن ہوتے ہیں. اور کیونکہ مکہ کے لوگوں سے خطاب ہے تو ان کے ارد گرد ان کے ٹریول کیروانز جاتے تھے، تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ آس پاس کتنی بستیاں ہیں، اور پچھلے انبیاء کی جو ہم نے سٹوریز قرآن میں پڑھی اس میں یہ سب آتا ہے. یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے ہیں ان کے گھروں میں، یعنی the destroyed remnants of those civilizations. They have gone to those areas in whose dwelling places they move about. Yamshi
میم شین یا اس کا روٹ ہے جی، چلنے کے معنی میں آتا ہے. مساکنہم، سین کاف نون اس کا روٹ ہے. سکون کا لفظ اسی سے ہے. مسکن رہنے کی جگہ ہوتی ہے. تو مساکنہم، مساکن پلورل ہے مسکن کا. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں. پیچھے آیا ہے نا کہ اللہ کی نشانیوں سے یہ لوگ منہ موڑتے ہیں. بے شک اس میں نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ یعنی کیا انہوں نے اب کھنڈرات بول نہیں رہے ہوتے تو کیوں کہا گیا افلا یسمعون؟ Don't their hearts listen to what is being said by these signs around you? تو جب بھی ٹریول کریں ضرور اپنے لیے ایک چیک لسٹ رکھیں. ویکیشنز پہ جاتے ہیں، آپ کو کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. So these opportunities to travel are actually opportunities to learn. اولم یرو، کیا بھلا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ Don't they see? And seeing doesn't mean just visual. اس کا مطلب ہے بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا. Insight. Do they not see? Anna, indeed we nasuqu, we drive al-ma'a, the water, ila al-ardi, towards the earth, al-juruzi, barren. کیا بھلا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم ہی چلاتے ہیں پانی کو بنجر زمین کی طرف؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں نسوقو، سین واو قاف، کسی چیز کو چلانا. اور الما بہت امپورٹنٹ روٹ ہے کیونکہ اتنا ڈفرنٹ ہے فرام دا ورڈ. میم واو ہا. ہا آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا مگر ماں کے روٹ میں ہے میم واو ہا. ٹھیک ہے، اس لیے بار بار یاد دلاتے ہیں. اچھا جی، الجروزی، جروز ہے بنجر زمین. ایک تو بالکل بنجر زمین ہے اور ایک وہ والی بنجر زمین ہے جہاں پلانٹیشن یا ایگریکلچر اگتا ہے. بٹ بیکاز دیر از نو واٹر، کنسیڈر a patch of land which because of a drought is no longer producing harvest. اور اکثر جروز کا لفظ اس زمین کے لیے آتا ہے جہاں صرف سیلاب کے وقت پانی آتا ہو. تو یعنی وہ زمین اچھی ہے، اس میں کیپیسٹی ہے گروتھ کی، مگر وہاں پانی نہیں پہنچ رہا. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طرح ہم پانی کو چلاتے ہیں بنجر زمین کی طرف؟ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پھر ہم اس سے اگاتے ہیں زراعت. and therefrom bring forth crops، اس پانی کی وجہ سے پھر وہاں فصلیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں. تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ، کھاتے ہیں اس سے جانور یا چوپائے اور وہ خود بھی. Do they not see how we drive the rain to the parched lands and therefrom bring forth crops of which they and their cattle eat? أَفَلَا يُبْصِرُونَ، کیا بھلا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا بھلا ان کی کوئی بصارت یا بصیرت نہیں ہے؟ Have they no vision؟ یہ جو اینڈ میں کہہ دیا گیا نا فلا یبصرون، اس نے ہمیں کیا بتا دیا کہ اس آیت پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے. So water in the Quran mostly and in Hadith is a metaphor for wahi, divinely revealed knowledge. وہ بھی ایسے آتی ہے جیسے آسمان سے پانی. تو think of our hearts as جروز. وہی کا علم آنے سے پہلے بیرن تھے. پوٹینشل ہے وہاں پہ اگ سکتا ہے کچھ مگر پانی نہیں ہے. پھر اس علم کا پانی سبحان اللہ آنا شروع ہوتا ہے، بارش آنا شروع ہوتی ہے. اور اس سے نہ صرف وہ زمین فائدہ اٹھا رہی ہے بلکہ جس پہ بارش ہو رہی ہے، بلکہ وہاں سے پانی گزر کے دوسروں تک بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انا نسوق الماء، یہ جو کہا گیا نا پانی کو چلاتے ہیں، تو پانی جب چل کے جا رہا ہے تو جہاں جہاں سے وہ جا رہا ہے وہ زمین بھی سیراب ہوتی چلی جا رہی ہے اور پھر جہاں جا کے وہ پہنچ رہا ہے وہاں بھی. So you become a conduit, a means, you basically become a da'i. May Allah make us all of that, all of us da'is, because یہی تو کرنے کا کام ہے. اور اس سے پھر انسانوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تمام مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے. رین واٹر ریزلٹس ان لائف، اٹ بینیفٹس ہیومنز، انوائرمنٹ، اینیملز. اسی طرح جو وحی کا علم ہے، یہ یاد رکھیں، this is the best thing you're doing for yourself. This is the best thing you will be doing for your families, for your children, for your parents, for your siblings.
یہ پانی آپ سے گزرتا کر انشاءاللہ اور جگہ بھی جائے گا. اس پانی کی نیچر میں ہے، وہ ایک جگہ کھڑا رہے گا تو وہ خراب ہو جائے گا. جب تک یہ فلو کرتا رہے گا اور دوسروں تک جاتا رہے گا انشاءاللہ فائدہ دیتا رہے گا. اور یہی اس میں غور و فکر کے لیے ہمیں جو اس میں دعوت دی گئی وہ اسی لیے دی گئی ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متا کب هَذَا الْفَتْحُ یہ فتح آئے گی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اب پھر مکہ کے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. Still they say when will this فتح take place if you're telling the truth. اور یہ فتح کیا ہے؟ فیصلہ. اگین فتح فا سے روٹ ہے فتح، کسی چیز کا بڑے لیول پہ کھل جانا. ٹھیک ہے، اس کی دو انٹرپریٹیشنز کی گئی ہے کہ نمبر ون اٹ could mean that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to warn them about the عذاب اور the day of judgment. تو کہتے تھے کب آئے گا یہ عذاب جس کی آپ وارننگ دیتے رہتے ہیں. دوسرا کانکویسٹ آف مکہ، فتح مکہ، کیونکہ آ گیا تھا نا بہت جگہ قرآن کے تھرو پتا چلا تھا کہ آخر میں جیت حق کی ہوگی. اتنا تو آ گیا تھا تو وہ کہتے تھے اچھا کب ہوگی یہ حق کی جیت، کب ہوگا؟ فتح آف اسلام، کانکویسٹ آف مکہ. That if you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, are truthful, when will the khair of Quran reflect in our lives؟ مطلب یہ کب ہوگا؟ یہ جو آپ سب کہتے ہیں کہ یہ خیر پھیلے گی یہ کب ہوگی؟ یہ لوگ کوسچن کرتے تھے اور ایک موکنگ سٹائل تھا ڈس بلیورز کا. قل کہہ دیجئے یوم الفتح، فتح کا دن. اب اس سے عذاب الدنیا بھی مراد ہو سکتا ہے، فتح مکہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا یوم الفتح آخرت کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ تین معنی ہو سکتے ہیں. It could be the punishment that they have been asking for. It could be the victory of Muslims. Or it could be Yawm al-Fath could be talking about the day of the hereafter. جیسے آپ کی رننگ ٹرانسلیشن میں ڈے آف ججمنٹ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. Tell them on the day of judgment لا ينفع الذين كفروا ایمانهم. نہیں فائدہ دے گا کفر کرنے والوں کو ان کا ایمان. ولا هم ينظرون اور ان کو کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے. Tell them on the day of judgment it will be of no benefit to disbelievers even if they believe. اور یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا جس وقت موت آ گئی اور وہ پردہ ہٹ گیا غیب کا پھر کفار کو کوئی فائدہ نہیں دے گی یہ چیز. ولا هم ينظرون اور انہیں پھر مہلت بھی نہیں دی جائے گی. That tells us جو وقت ہے ہمارے پاس وہ اس دنیا میں ہے. ابھی ہم جو کر سکتے ہیں. نون ضاد را ہے روٹ جی نظرہ ولا هم ينظرون. اور اس کا منتظر یہی روٹ اگلی آیت میں 2 دفعہ آیا ہے. منتظر میں بھی یہی روٹ ہے، منتظرون میں بھی یہی روٹ ہے. جب آپ کسی چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں، انتظار کا لفظ بھی اسی سے، تو یعنی انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. ایک دفعہ جب موت آ گئی تو ساری کہانی بند ہو گئی. Very important and last ayah of the surah, ayah number 30. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. تو آپ منہ موڑ لیجئے ان سے. اب یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں نے پیچھے آپ کو کہا تھا نا عارض can be good or bad. Turning away or ignoring can be good or bad. It can be bad when we turn our face away from the commandments or messages of Allah. It can be good when, like in this ayah, when you learn to ignore or turn your face away from attitudes of people who don't matter. اور یہ ایک acquired skill ہے اور یہ ایک attitude ہے اور اس کے لیے خود کو change کرنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے therefore pay no heed to them. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. آپ انہیں اگنور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اگنور کریں. ہمیں جب بھی کوئی کہے گا نا آپ اگنور کریں تو ہمارا جواب یہی ہوتا ہے نہیں بٹ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. مے بی دیٹ پرسن ڈزنٹ انڈرسٹینڈ. اٹس ٹرو انسانوں کو کئی دفعہ ایک دوسرے کی سچویشنز نہیں پتہ ہوتی. اللہ کو تو پتہ ہے. ایک جنرل رول بتا دیا گیا اگنور کرنا سیکھو. وانتظر اور انتظار کرو. انہم منتظرون.
جس طرح وہ انتظار کر رہے ہیں. تو مشرکین کو اگنور کرو نہ ماننے والوں کو، یا جو اپوزیشن کر رہے ہیں یا جو اس راستے سے روک رہے ہیں. تم اپنا کام کیے جاؤ جو تمہیں کرنا ہے، اور اس کے لیے بڑی برداشت چاہیے. تو آپ دیکھیں جو پیچھے لمحہ صبر ہوا آیا تھا نا آیت نمبر 24 میں، یہ جو اگنور کرنا اس کے لیے بھی بہت صبر چاہیے، بڑی برداشت چاہیے. اور اس میں پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ہم دوسروں سے لڑ پڑتے ہیں یا ہم اپنا ہی صحیح راستہ چھوڑ دیتے ہیں دوسروں کے چکر میں. دونوں ہی چیزیں نہیں کرنی. فَعَارِضْ عَنْهُمْ Stay focused on what you have to do. وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. ان کا لائف سٹائل فالو نہ کرو، جو اللہ نے حقیقت بتائی ہے، جو بتایا ہے اس راستے پر چلو. Focus on what you have to do and wait for the ultimate decision to come from Allah. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ میں جو کریں گے وہ انشاءاللہ خیر ہی کا معاملہ ہوگا. اس طرح بہت خوبصورت سورہ اختتام کو پہنچی. الحمدللہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ خوشی ہے قرآن کا پانا، قرآن کے کسی حصے کا پانا. وہ خیر مما یجمعون، وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. سو دس از دا بگیسٹ ٹریجر. بی گریٹفل ٹو اللہ. جب بھی کوئی سورہ، کوئی قرآن کا حصہ سمجھ آئے، ہم ایک پڑاؤ پار کریں اللہ کے حکم سے، کوئی اپنے لیے صدقہ دیں، خوش ہوں، اپنے آپ کو بھی چھوٹی سی کوئی ٹریٹ دیں، دوسروں سے بھی اپنی خوشی شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا کرتا رہے. جو اس سورۃ السجدہ کا سینٹرل تھیم تھا، جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ حکمت، سورۃ لقمان کی اگر سینٹرل تھیم ہے تو سورۃ السجدہ کی سینٹرل تھیم ہیوملٹی ہے. اور جب آپ انشاءاللہ اس پہ ایک نظر دوبارہ ڈالیں گے تو دوبارہ آپ کو احساس ہوگا کہ اس میں بہت ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی عاجزی اور انکساری کی بات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عاجز بندہ بنا کر رکھے. آپ سب کے لیے خیر اور عافیت کی دعا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. الہی آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.